روحانیت آپ کے اندر کا سفر ہے، معاشرہ وہ ماحول بناتا ہے، مذہب آپ کو رستہ دکھاتا ہے، تعلیم آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتی ہے کہ روحانیت اور سکون کیسے حاصل کرنا ہے۔ روحانیت ہوتی کیا چیز ہے اور ایک زندگی کے اندر اگر روحانیت نہ ہو تو آپ کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی زندگی میں 5 خامیاں ایسی ہیں جس کے پاس روحانیت نہ ہو اس کے پاس یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کی ڈیسیژن پاور پور ہوتی ہے، ہر چیز پہ وہ الزام تراشی کرتا ہے، غصے کا تیز ہوتا ہے، اپنے حالات کے اوپر کسی نہ کسی کو بلیم کرتا ہے، کسی کو الزام لگاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے حالات ایسے ہیں، ہمیشہ حسد اور مقابلے میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے بھی ہوتی ہے، روحانیت ہے یا نہیں ہے، بے سکونی والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ روحانیت حاصل کرنے کے صرف 3 ہی مین اصول ہیں: اپنے آپ کو، اپنے احساسات کو پہچاننا، اپنا ایک مقصد رکھنا، اور اپنی زندگی کے اندر دل اور دماغ کا توازن ہونا، اچھے حالات میں اور برے حالات میں۔ آسان لفظوں میں بتاؤں تو غم کے حالات میں بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا کہ آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا ذہن، آپ کا دل اس میں کس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ یعنی ایک شخص اگر کہے کہ میں ہی کیوں بدصورت پیدا ہوا، میں ہی کیوں ناکام رہا، میرے پاس ہی پیسے کیوں نہیں ہیں، میں ہی کیوں غریب ہوں، میری شادی کیوں نہیں ہوئی، میرے بچے کیوں نہیں ہوئے، اور ان تمام دنیا کے لوگوں میں ہی واحد کیوں ہوں جس کو بیماری دی گئی۔ ان سوالوں کے جواب کے لیے زیادہ تر مذہب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ روحانیت کا کیا مذہب سے، ماحول سے، تعلیم سے، معاشرے سے کوئی تعلق ہے؟ اسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ تو پہلے سمجھ لیں کہ سکون آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر ایک توازن ہے جس کے اندر آپ اپنے خیالات سے، اپنے ڈیسیژن سے لڑائی نہ کر رہے ہوں۔ یعنی ہر حالات میں اگر آپ مطمئن ہیں تو آپ سکون میں ہیں، چاہے غم کے حالات ہیں، امیری کے حالات ہیں، غریبی کے حالات ہیں۔ روحانیت حاصل کرنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں، جس طرح ایک موبائل فون ہوتا ہے جس کے اندر بہت ساری اپلیکیشنز ہیں اور آپ کا جو مین پروسیس ہے وہ سلو ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل تیز چلے تو یا تو آپ نے موبائل کی وہ اپلیکیشن ڈیلیٹ کرنی ہے یا ان کی ایک مینجمنٹ کرنی ہے جس سے آپ کا مین پروسیس سلو نہ ہو۔ اسی طرح انسان کا دماغ ہے جس کے اندر بہت سارے ذہنی شور ہیں، ماحول سے، معاشرے سے، رشتہ داروں سے۔ وہ شور آپ کی زندگی کو متاثر کر رہے ہیں ڈپریشن کی صورت میں، انگزائٹی کی صورت میں، اور اب آپ کو خوشی میں بھی خوشی نہیں لینے دے رہے۔ ان تمام شوروں کی مینجمنٹ کو روحانیت کہتے ہیں۔ کیسے کی جاتی ہے؟ یا مذہب سے کرتے ہیں، تعلیم سے کرتے ہیں، یا معاشرے سے۔ تعلیم سب سے آسان ہے، اس کے اندر وہ آپ کو ریئل ٹائم اگزامپل دے دیتا ہے۔ آپ کے بہت سارے کورسز ہیں، کانٹینٹ ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی، ہارورڈ یونیورسٹی پڑھا رہا ہے اسپرچول انٹیلیجنس کے اوپر۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں، ان کی اگزامپل دی جاتی ہے، وہ کس طرح روحانیت پہ پہنچے۔ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں۔ ماحول آپ کو ریئل ٹائم اگزامپل دیتا ہے اچھے اور برے کے کنٹراسٹ کی۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، امیر کیا ہے، غریب کیا ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، اور ان تمام سچویشن میں آپ کی باڈی نے ریئیکٹ کیسا کرنا ہے۔ یعنی یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کو سولو کرنے کے لیے اب آپ کے پاس ایک مقصد ہونا چاہیے۔ مقصد آپ کو ملے گا یا تو مذہب سے، لیکن جو لوگ مذہب نہیں مانتے ان کو مقصد کہاں سے ملتا ہے؟ وہ نیچر سے لے سکتے ہیں، اپنے حالات سے لے سکتے ہیں، لوگوں کی مدد سے لے سکتے ہیں، خدمت سے لے سکتے ہیں، اپنا ایک موٹیو بنا لیتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا اور ہمارے آنے سے اس دنیا کو، لوگوں کو، معاشرے کو، جانوروں کو، پرندوں کو کیا فائدہ ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مذہب کو نہیں مان رہے۔ جو مذہب کو مانتے ہیں ان تمام مذہبوں کے اندر عیسائیت ہے، اسلام ہے، کرسچینٹی یا بدھسٹ ہو سکتے ہیں، ان تمام کے اندر ایک سپر پاور ہے۔ اسلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس نے ایک وقت کے لیے آپ کو چیزیں دے دی گئی ہیں، جب چاہے گا لے لے گا، جب چاہے گا دے دے گا، آپ نے اسی سے مانگنا ہے، اسی کی مرضی ہے۔ آپ کو ایک وقت کے لیے ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، آپ نے بتائے ہوئے اصولوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ عیسائیت میں بھی اسی طرح ہے، یہودی بھی اسی طرح ہے، بدھسٹ بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ ان اصولوں سے باہر نکلتے ہیں، اپنے کاموں کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے اس سپر پاور کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں، تو آپ کو اس دنیا کے اندر کرما یا آخرت
دنیا کے بعد آپ کو ملے گی. یعنی ان تمام ریلیجن کا جو فوکس ہے، مقصد ہے، آپ کو ایک وقت کے لیے ڈیفائن رول کے تحت بھیجا گیا ہے اور آپ نے بتائے ہوئے اصولوں سے زندگی گزارنی ہے. روحانیت میں یہ آپ کو کیسے مدد کرتی ہے؟ مذہب آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے یا کوئی عبادت کرنی ہے. یعنی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ اپنا فوکس بڑا کلیئر رکھنا ہے کہ کیا چیز کریں گے تو اس سے آپ کو سکون ملے گا. آپ نے دعا مانگنی ہے، ایک ذات ہے جس سے آپ مانگتے ہیں دعا، تو آپ کے جو نیورونز ہیں، آپ کے جو برین ہے، اس کو ریلیکس ہونے کا ٹائم ملتا ہے. اسی طرح آپ تسبیح کرتے ہیں، آپ کسی بھی طرح کی میڈیٹیشن کرتے ہیں ایک سپر پاور، ایک سپر اتھارٹی کے ساتھ، تو آپ کو ریلیکسیشن ملتی ہے. عبادت ایک خاص ٹائم پر، ایک وقت پہ کی گئی ہے تو آپ کو ایک نظم و ضبط ملتا ہے، آپ کو ایک ریگولیٹ کرنے کی ایبلٹی ملتی ہے. آپ کو کہا گیا ہے کہ روزے رکھیں، آپ کی باڈی کے اندر کنٹرول آتا ہے. آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم پر آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، اس ٹائم پر نہیں کر سکتے. یعنی ایک اتھارٹی ہے جو آپ کو ڈیفائن کر دیتی ہے کہ آپ کے لمٹس کیا ہیں، کب آپ نے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور آپ کو زندگی کے اندر نظم و ضبط لانے کے لیے مدد ملتی ہے. اسی طرح پرپس جو ہے، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ اپنا پرپس جو ہے کسی دنیا کی چیز کے اندر اپنے آپ کے ساتھ لوگوں کی مدد کر کے، خدمت کر کے اس کو برابر کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ریئل ٹائم اگزامپل آپ کو بتاتا ہوں. جیسے نیلسن منڈیلا ہے، 27 سال ظلم کے ساتھ زیادتی کی گئی، جیل میں رکھا گیا. اب یہ شخص باہر آتا ہے تو اگر آپ اس کی جگہ ہوتے تو 27 سال جو آپ کی جوانی کے ضائع ہوئے ہیں، اس میں آپ لوگوں سے لڑائی کرتے، آپ وکٹم پلے کرتے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، آپ رونا دھونا کرتے، یا آپ نیلسن منڈیلا کی طرح آ کے کہتے میں نے سب کو معاف کیا، اب آگے کی زندگی دیکھتے ہیں، اور اپنی باقی کی زندگی خوشی کے ساتھ گزارتے. اس روحانیت کو پانے کے لیے طریقے کیا ہیں؟ اس کے صرف 7 ہی مین فیکٹرز ہیں جس سے آپ روحانیت حاصل کر سکتے ہیں. پہلا ہے خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، سیلف اویئرنس، کہ آپ کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. اچھائی اور برائی کے اندر آپ کی تمیز ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہے آپ کی سادگی. وہ تمام چیزیں جو آپ کی زندگی کے اندر لائبلٹیز ہیں، پریشانیاں دے سکتی ہیں، موبائل فون ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، کوئی اور ایسے گیجٹس ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ اس کے ٹائر بدلنے ہیں، اس کی انشورنس پے کرنی ہے، اس میں پیسے ڈالنے ہیں. ان تمام چیزوں کو یا تو کم کر لیں یا ان کو مینج کرنا سیکھ لیں. اپنے دل کو صاف رکھیں. انا اور کسی کے ساتھ مقابلہ کرنا اور حسد کو کم سے کم کر لیں. جتنا ان چیزوں کو آپ کم کریں گے، آپ روحانیت کے قریب جاتے جائیں گے. ذہنی طور پر فوکس لائیں، جس کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو نکالیں. اس میں آپ کا تعلق رشتہ داروں سے ہو سکتا ہے. بہت سارے ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کو نیگیٹو انرجی دیتے ہیں، آپ ٹاکسک ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو ایوائڈ نہیں بھی کر سکتے تو اپنے ذہن کے اندر ایک خاص حصہ بنا لیں کہ جن میں ان کے الفاظ، ان کی باتیں آپ کی اصل زندگی کو متاثر کم سے کم کریں. اپنے جسمانی طور پر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھیں تاکہ آپ کے جو ہارمونز ہیں، آپ کے جو کیمیکلز ہیں، وہ بیلنس میں رہیں. یوگا کر سکتے ہیں، میڈیٹیشن کر سکتے ہیں، واک پہ جا سکتے ہیں. پرپس کے لیے یا تو مذہب کو لے لیں یا کسی بھی طرح کا ایسا پرپس لے لیں جس سے آپ کا ہونا ڈیفائن ہو سکے. یعنی کہ آپ ہیں کیوں، آپ کام کر کیوں رہے ہیں، آپ نوکری پہ جا کیوں رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے علاقے کے لیے کر رہے ہیں، جانوروں کے لیے کر رہے ہیں، یا مذہب نے آپ کو کہا ہے یہ کرنے کے لیے. ان چیزوں کو اپنے ذہن میں کلیئر کر لیں گے تو آپ روحانیت کے زیادہ قریب جا سکیں گے. اور آخر میں سکون وہ ہے جب آپ اپنے آپ سے ذہن کے اندر لڑ نہ رہے ہوں، آپ مطمئن ہوں اپنے غم اور اچھے حالات کے اندر، امیری میں اور غریبی میں. روحانیت پانے کے بعد جو آپ کو سب سے بڑا فائدہ ملتا ہے وہ آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک اسٹرانگ ڈیسیژن پاور ملتی ہے. آپ بڑی آسانی سے اچھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. آپ کے تعلقات اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، بیوی سے، بچوں سے اچھے ہو جاتے ہیں. یہ روحانیت کا سب سے بڑا ویزیبل فیکٹر ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اور آخر میں آپ کو غم کے لیے تیاری مل جاتی ہے. پیسے نہیں ہیں، نقصان ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، اس کے لیے آپ مینٹلی طور پہ زیادہ ریڈی ہیں، زیادہ تیار ہیں کسی اور بندے کے مقابلے میں. اپنی رائے دیجیے گا، آپ کی رائے میں روحانیت اور سکون کیا ہوتا ہے؟ رشتہ داروں کا ٹاکسک ریلیشنز کا اس کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں کیا مذہب کے بغیر روحانیت مل سکتی ہے؟ نہیں. بہت شکریہ.